بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجہ الشریف. اس پرآشوب زمانے میں جبکہ ہر طرف قتل کا بازار گرم ہے، عدالت کا نام نہیں ہے، انسان کبھی مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن ہمیں دین نے اجازت نہیں دی ہے کہ مایوس ہو جائیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ آئیں گے، یقیناً آئیں گے. صرف ہمارے کردار سازی کی ضرورت ہے، کردار سازی بھی ہو اور دعائیں بھی ہوں. یقیناً انشاءاللہ تعجیل مولا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعضكم بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صلوات پڑھیے محمد اللہ. ذلت و سقوط ملت کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ چوتھی کڑی ہے، کازز آف ڈسگریس اینڈ ڈاؤن فال آف اے نیشن. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ کردار ہو تو صرف مسلمان یا یہ کہ کوئی اور امت ختم ہو جائے گی، یا ملت ہے، کوئی بھی ملت اگر یہ کیریکٹرسٹک ہیں، اس کے یہ صفات ہیں، تو اس کا خاتمہ یقینی ہے. قرآن مجید
وہ آئینہ ہے جس میں ہم ماضی بھی دیکھ سکتے ہیں، حال بھی دیکھ سکتے ہیں، مستقبل بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی انفرادی حیات کا بھی حال دیکھ سکتے ہیں، اجتماعی زندگی کا بھی۔ یہ خصوصیت قرآن کی ہے، اسی لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ قرآن سے اپنے دل کو لگائیں۔ جتنا ہم قربت قرآن سے حاصل کریں گے اتنی ہی شدت اہل بیت سے بھی حاصل ہونی پڑے گی، اس لیے کہ قرآن کو اگر سمجھنا چاہیں آپ، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تو دیکھیں گے کہ کئی سوالات آپ کے ذہن میں ابھر جائیں گے۔ ان ابھرتے ہوئے سوالوں کا جواب اگر کوئی دے سکتے ہیں تو سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے معصوم کی حدیث ہے، القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ قرآن کہتا ہے کہ امام کے پاس جاؤ، امام فرماتے ہیں قرآن میں دیکھو، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں، ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ اس عظیم کتاب سے دوری ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم منتہی ہوتا ہے قرآن پر۔ اگر قرآن سے اگر آپ نے انسپریشنل کیفیت حاصل نہ کی، نور حاصل نہیں کیا، پھر ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں۔ منبع علم قرآن ہے، مرکز علم قرآن ہے۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اظہار کر دو، قل، میں نے پہلے دن اشارہ کیا تھا کہ ہمارے پاس صرف نظر بد کے 4 قل یاد ہیں، اور وہ بھی نظر بد کے لیے ہے، حالانکہ صرف اس کے لیے نہیں، کچھ اور بھی اس میں علوم موجود ہیں۔ قرآن میں 618 مرتبہ قل آیا ہے۔ قل کے ایک معنی ہے اظہار کر دو، یعنی جو چیز حقیقت ہے اس حقیقت کو تم بھی بیان کرو، اس کو چھپاؤ نہیں۔ هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا، ذات پروردگار اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر وہ عذاب نازل کرے، جس طرح سے نبیوں کو بھیجا اسی طرح سے عذاب کو بھی بھیجے گا۔ وہ جو عذاب آئے گا یا تمہارے سروں کے اوپر سے آئے گا یا تمہارے پیروں تلے آئے گا، اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ اللہ اکبر، تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، یہ عذاب الہی ہے۔ میرے ذہن میں یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا پارٹی یہ سمجھتی ہے، میری قوم یہ سمجھتی ہے، میری آئیڈیالوجی یہ سمجھتی ہے، عذاب ہے عذاب۔ شیعوں میں تفرقہ اندازی، سنی بھائیوں میں تفرقہ اندازی۔ قرآن نے بتا دیا کہ دیکھو اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہونے والا ہے، اور ابھی تک ہمیں اس قرآن کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ ہم قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں تو ابھی تک ہمارے وجود میں وہ یقین کی کیفیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سسٹم سے الگ ہو چکے ہیں۔ جو سسٹم قرآنی سسٹم ہونا چاہیے اس سے چونکہ ہمیں الگ کر دیا گیا ہے، اسی لیے ہمیں احساس بھی نہیں ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کار نیک کر رہے ہیں۔ ابھی اذان ہوئی ہے، مجلس شروع ہو گئی،
وہ حسین جس نے مسلح بچھایا میدان جنگ میں، وہ ثابت کیا کہ ہم جس چیز کا قیام کر رہے ہیں وہ نماز. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ زیارت صرف زیارت پڑھنے کے لیے ہے، تربیت دے رہی ہے زیارت. نماز کا قیام کرو. قیام کے معنی پڑھو نہیں، قیام کرو. قرآن کہتا ہے کہ عورتوں سے لا تبرج الجاہلیہ ولا تدنین زینتہن الا لبعولتہن. اپنی زینتوں کو مت بتاؤ. میری بہنیں سن رہی ہیں، دین کو قرآن سے لیجئے، ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ سے نہیں. اگر غیرت ہم میں ہوتی، پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں سڑکوں پر عورتوں کی براہنہ تصویریں ہوں اور مسلمان چل رہا ہو. تبرج کی انتہا ہے. اور ایک بینر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، ماتم امام حسین اور نیچے پارلر کا نمبر. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کتنا دشمن نازل ہو گیا ہمارے وجود میں. یہ بھی تبرج ہے. مجلس سن رہی ہیں عورتیں، اگر آواز بنتانی ہے سنانی ہو تو مجمع میں سنائیں، دوسروں نامحرمہ کو سنانا، اس لیے کہ ہم مرد بے غیرت ہیں، ہم بے حیا ہیں. اگر ہم میں غیرت ہوتی تو ہماری عورتوں کو ایک دن روک دیتے تو کس کی مجال تھی، کس طرح کی جرأت کرتے. لیکن ہم یہ ہے کہ مجلس حسین، جی نہیں، مجلس اصول کے ساتھ ہے، نماز بھی اصول کے ساتھ ہے. آپ نے نماز پڑھی، اگر جگہ غضبی ہے ساروں سجدے کرتے جائیے، کوئی قبول ہونے والا نہیں. آپ نے نیت کی اس مرتبہ اس مہینے کا کرایہ نہیں دوں گا، اب جتنی بھی عبادت کریں گے وہ گھر میں کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. اللہ ہماری مرضی کی عبادت نہیں چاہتا، اللہ اپنے حکم پہ سر جھکانا چاہتا ہے. حسین اپنی مرضی کی عزاداری نہیں چاہتے. حسین چاہتے ہیں ایسی عزاداری کرو جیسی میری بہن زینب نے کی. تمہاری مرضی کی عزاداری نہیں، میں نہیں چاہتی. میں نہیں چاہتا کہ تم ایسی عزاداری کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بولیں، باقاعدہ چھاپ لگائی جاتی، یہ عزاداری کے خلاف ہے، باقری عزاداری کے خلاف ہے. 20واں سال ہے میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں. کتنی مجلسیں سنی ہیں؟ کیا فضائل آپ نے نہیں سنے؟ کیا مصائب نہیں سنے؟ یہ چھاپ کیوں لگائی جاتی ہے؟ تاکہ حقائق اہل بیت آپ تک نہ پہنچیں. ہم ان آوازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ دین سکھاتا ہے حق بولنے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تبرج عربی میں برج سے ہے. برج کے معنی کیا ہیں؟ کچھ نہ صحیح تو کم از کم دبئی کو جانے کا بہت شوق ہے لوگوں کو. وہاں برج العرب ہے. برج کہتے ہیں مینار کو. مینار جتنا بلند کر رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ مینار مجھے دیکھو، پورے دبئی میں مجھے دیکھو، مجھے دیکھو. تبرج کے معنی اپنے آپ کو ایسے بنانا، لوگ مجھے دیکھیں، مجھے دیکھیں. عورت کا تبرج سوائے شوہر کے جائز نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد اگر سمجھ اگر آپ لوگ یہاں سمجھ رہے ہیں تو اپنی بیٹی کو پہلے سمجھائیے، اپنی بیوی کو سمجھائیے. کل سے طبیعت کو بدلیے، مزاج قرآنی بنائیے، مزاج اہل بیت کا بنائیے. اگر مزاج اہل بیت بنے گا تو امام تشریف لائیں گے. اگر اسلامی مزاج بنے گا، فراہم ہوگا زمینہ، تو امام آئیں گے.
ورنہ ہمارا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نیک کام کر رہے ہیں، نہیں ہے نیک، ذلت ہے۔ بیوٹی پارلر امام حسین کے ماتم کے نیچے اس بات کی دلیل ہے کہ اب ایسی بھی مجلسیں ہو رہی ہیں کہ پارلر میں جا کر کے مجلس میں شریک ہوں۔ یہ دین ہے، یہ ذلت ہے، یہ ذلت۔ اور سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ میں محسوس بھی نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں محسوس کر رہا ہوں؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے میں نے پہلے دن مثال دی تھی، پھر یہ مثالیں صرف سرسری نہیں ہے، بہت ڈیپ جائیے۔ انسان اگر غلط غذا کھاتا ہے اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ فلاں ہوٹل میں کھائے 25 بیمار ہو گئے، فلاں دعوت میں کھائے 250 بیمار ہو گئے، کیا ہو گیا؟ ان سب کو ہاسپٹل میں ڈالا گیا ہے۔ آنکھ ہیں مگر دیکھ نہیں سک رہے ہیں، کان ہیں مگر سن نہیں سک رہے ہیں، اس لیے کہ غلط کھا لیا۔ اگر فکر بھی غلط اتر جائے تو کان ہیں مگر بیکار ہیں، آنکھ ہیں مگر۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ کل میں نے عذاب کے نازل ہونے کی وجوہات انفرادی اور اجتماعی بتائی تھی۔ اگر مجھ پر عذاب نازل ہوگا تو کیوں ہوگا بتایا میں نے۔ ان میں سب سے پہلے گناہ ہے، انسان ہے، اس پر عذاب نازل ہو، اس لیے کہ کاز ہیز ایفیکٹ۔ ہر سبب کے لیے مسبب کا ہونا لازمی ہے۔ یہ دنیا ہی کاز اینڈ ایفیکٹ کی ہے۔ اگر ہم بچنا چاہیں تو گناہ نہ کریں۔ یہ بچے اگر ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، کمپیوٹر پروگرامر بننا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے نامور سائنٹسٹ بننا چاہ رہے ہیں، جب تک ان کے ہاتھ میں فون رہے گا، گندگی میں ملوث رہیں گے، یہ ترقی کرنے والے نہیں ہیں۔ ذلت کہاں سے آئی ہے؟ اپنے ہی ہاتھوں سے لائی ہے، اوپر سے اللہ نے نہیں بھیجی ہے۔ دنیا نے ہمارے ہاتھ میں کھلونے دے دیے اور خود ترقی کر رہے ہیں۔ لازمی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اجتماعی گناہ میں بھی عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن نے مثالیں پیش کی، میں نے کل مثال حضرت صالح کے اونٹنی کی مولا امیر المومنین کا قول نقل کیا۔ چونکہ ہمیں حکم ہے ڈرانے کے ساتھ ساتھ رحمت کی امیدیں بھی دلائیں، تو اسی لیے لازمی ہے کہ ذرا سا بیلنس بھی کروں، ورنہ لوگ کہیں گے مولانا باقرید آتے ہیں ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ ہنٹر لاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے رسول جب تک تم رہو گے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ رحمت للعالمین جب تک رہیں گے اللہ عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے۔ وما انت فیہم، سرکار گئے مگر سرکار کی حقیقت آج بھی زندہ ہے۔ اگر رحمتیں ختم ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے، ان کا نمائندہ آج بھی زندہ ہے۔ جب تک وہ ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں۔ دوسرے، سرکار ظاہراً چلے گئے، قرآن اس کا علاج بتاتا ہے۔ علاج یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ إِلَّا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ گناہ ہو گیا فوراً بیدار ہوئے، پروردگار معاف کر دے، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا خطايانا لنكونن من الخاسرین۔ فوراً گناہ کے بعد دلے نہ کریں، فوراً توبہ کریں۔ اور توبہ بھی ایسا توبہ نہیں کہ بادہ پیتے ہیں توبہ کرتے ہیں، بادہ پیتے ہیں توبہ کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے۔
یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے کر دیا توبہ، پھر اس گناہ کو پھر سے نہ کریں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. وجود وجود رحمت الہی پر عذاب نازل نہیں ہوتا. پھر انشاءاللہ میں اس طرف آؤں گا. دوسرے، استغفار توبہ کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں آتا. مولا امام باقر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں لا یصیبو قریۃً عذاباً، وہ قریہ عذاب نہیں دیکھے گا جس میں 7 مومن صرف ہو جائیں. 7 صرف 7 اگر مومن ہوں، حقیقی مومن ہوں، تو اس قریے میں عذاب نازل نہیں ہوتا. کتنی رحمت ہے. جب مومن 7 ہوں تو عذاب نہیں ہے. جہاں امیر المؤمنین ہو تصور عذاب نہیں ہے. اسی لیے آپ اذان میں بہت ہی خطرناک جملے کہتے ہیں. سوچ کے کہیے، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. کیوں گواہی دے رہے ہیں جھوٹی؟ میرے امام نہیں ہیں. جب تک میں متقی نہیں ہوں گا میرے امام. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل. یہاں تک ہماری یہاں تک ہماری گفتگو عذاب کے کازز کیا ہیں اور اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے بتایا گیا. عذاب یعنی جو ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، بٹ گئے ہیں، حقیقت ہے. شیعوں میں تفرقہ اندازی ہے. اب ایسا بھی ہو گیا کہ قرآن نکل کر کچھ اور آ گیا ہے. بعض وقت میں کبھی بحث، اب تو چھوڑ دیا میں نے، سب چھوڑ دیا، بند کر دیا میں نے. فیس بک وغیرہ سے اتنے جھوٹی چیزیں، اتنی جھوٹی چیزیں اور ہیکنگ وغیرہ وغیرہ. یا علی مدد. میں نے کہا سلام علیکم، وہاں سے پھر یا علی مدد، سلام علیکم، پھر یا علی. میں نے کہا مولا کو مانتے ہو؟ مولا فرماتے ہیں قرآن پہ عمل کرو. قرآن کہتا ہے سلام کرو. مولا فرماتے ہیں قرآن پر عمل کرو. قرآن کہتا ہے بات کرنے سے پہلے سلام کرو. تو پھر مولا یا علی مدد اگر کہنا ہے تو پہلے سلام علیکم بولو تو مولا ہی ہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. باقاعدہ ریپلیس ہے. میں اسی لیے جو شریکت الحسین کی مجلسیں ہیں، اسلام ہرافسی، اسلاموفوبیا، اس کے بعد اسلام ستیزی، اس پہ بحث یہی کر رہا ہوں. یہ باقاعدہ پینیٹریشن ہوتا ہے ہمارے پاس سسٹم میں. حقیقت دین ہٹتی چلی جاتی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں. یہ خطرناک، یہ اسٹیٹس خود یہ خطرناک. ہم تفرقے میں پڑ گئے ہیں، احساس بھی نہیں. آئیے قرآن. یا ایھا الذین آمنوا. قرآن کے پڑھنے کا سلیقہ میں نے کہیں بیان کیا، پھر یہ بیان بہت بعض چیزیں تذکر ہو تو بہت اچھا ہے. قرآن میں ہے کہ جب ابتدا کرو تو وضو کرو، بہت ہی تہذیب سے بیٹھو. مولا عامل فرماتے ہیں قد متجلی ربہ فی کتابہ.
اللہ نے اپنے جلوے کو اپنی کتاب میں بتایا. یعنی بہت ہی عظیم ہے. نہج البلاغہ کا جملہ میرا نہیں، مولا فرماتے ہیں مینیفیسٹیشن آف ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اللہ کو دیکھنے کی تمنا کس نے کی تھی؟ موسیٰ نے. نہیں دیکھ سکے تھے. مولا فرما رہے ہیں تم دیکھ سکتے. ارے قرآن کھول رہا ہے تو اس کے معنی کہ تم اللہ کے نور سے محظوظ ہو رہے ہو. دیکھو قرآن قد متجلی ربہ فی کتاب، اپنے آپ کو جلوہ دکھایا. اسی لیے وضو اس کے پڑھنے کے آداب ہیں، طریقے ہیں، بڑی ہی اخلاص سے. جیسے آدمی کے سامنے ملنے جاتے ہیں اتنے ہی آداب و تہذیب ہوتے ہیں. دوست سے ملے اسی طرح سے، لیکن بزرگ سے ملے اسی طرح سے، لیکن ڈاکٹر سے ملیں گے اسی طرح سے. ایک عالم کے پاس گئے اس کی طریقہ ہی الگ ہوگا. ایک مجتہد کے پاس گئے اس کا سلیقہ الگ ہوگا. اگر مرجع سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کا سلیقہ الگ ہوگا. راہبر سے ملنے جا رہے ہیں تو انداز الگ ہوگا. اس لیے کہ شخصیت کے اعتبار سے ہے. قرآن سے ملنے جا رہے ہیں یعنی اللہ کی ذات سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اس کو پوری طرح سے آمادگی کے ساتھ بسم اللہ کہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو. اس کے بعد جہاں جہاں جنت کا تذکرہ آئے خدا سے دعا مانگو، پروردگارہ مجھے کم از کم آخرت میں وہ مقام دلا دے. تمنا کرو جنت کی. جہاں جہنم کا خوف دلایا گیا وہاں گریہ کرو، پروردگار مجھے وہاں جہنم میں جانا نہیں ہے. اور جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کس سے مخاطب ہے قرآن؟ مومنین سے. کیا کہو؟ لبیک اللہم لبیک. تو لبیک صرف حج میں نہیں ہے. قرآن جب پڑھو یا ایھا الذین آمنوا، ابھی درس دیا کبھی ختم یا ایھا الذین آمنوا، ابھی تک یاد نہیں ہوا درس. یا ایھا الذین آمنوا لبیک. شرمندہ کیوں ہیں بھائی؟ دین اپنا ہے یار، پریشان کیوں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لبیک. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے. تم زندہ نہیں ہو. تم سمجھتے ہو چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہو زندہ ہو؟ نہ. تم اگر زندہ ہو کھڑے ہو جاؤ تو دنیا کو پتہ چلے گا کھڑے ہو گئے ہو. ہم زندہ نہیں ہو. جو زندہ قومیں ہیں وہ دنیا کو بتا رہی ہیں اور مسلسل وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو کرش کرنے کی، لیکن زندہ کبھی کرش نہیں ہوتا. ہر مرتبہ شہید ہو کے بھی بتاتا ہے کہ مرتا نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یا ایھا الذین آمنوا کس سے مخاطب ہے خدا؟ سورہ بقرہ 122 میں آیت، اگر میری میموری ساتھ دے رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کس سے مخاطب ہے؟ مومنین سے، کافروں سے نہیں، منافقین سے نہیں، مومنین سے. جو لوگ کہتے ہیں مؤمن، کہتے ہیں مولانا، سب لوگ دعا کرتے ہیں بھائی مومنوں مومنات کے لیے فاتحہ پڑھیے. جب مومنوں مومنات کے لیے فاتحہ ہوگی پھر یہ نام کیوں لے؟ مگر ہم لوگ کہتے ہیں ذرا سا دلچسپی ہے، ذرا سا چونکہ مجلس کی ہے تو نام. ارے بھائی مومنین میں آ گئے نا بھائی، آپ کے مرحومین بھی الگ کیوں کر دیا آپ نے؟ لیکن سلیقہ ہے. مومنوں مومنات کے لیے فاتحہ ہو گئی ختم، سب آ گئے اگر مومن ہیں، لیکن ہم نے پھر نام لے کے ذرا سا تشویق کر دی. توجہ کا طالب مومنین و مومنات. مومنین کو اللہ کہہ رہا ہے مومنین لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. یہودیوں کو اور مسیحیوں کو ولی مت بناؤ. ولی کس کو کہتے ہیں؟ گارڈین. گارڈین گارڈین سگنیچر آف دی گارڈین. آتا ہے اسکول سے لیٹر کہ یہاں پر سگنیچر آف دی گارڈین. اس بچے کے جو گارڈین ہیں یعنی سرپرست ہیں وہ سگنیچر کریں. جس کے ہاتھ میں اختیار سگنیچر ہو اس کو کہتے ہیں ولی. مسلمان 59 مسلم کنٹری، تمہارے پاس کون ہے جو سگنیچر کا اختیار رکھتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
رن صلوات اللہ. سمجھے اچھی طرح سے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. IS کس نے بنایا؟ سارے سنی علماء. میں نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا. ایجپٹ کے پورے علماء، میجورٹی 99.9% شیعوں کے تمام علماء، سبوں نے کہا اس کا دین سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. ریلیجن آف اسلام سے، مذہب اسلام سے اس کا ربط نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. ولی مت بناؤ ان کو. لئن اتبعت اہواءہم، اے رسول تو نے ان کی خواہشات پر عمل کیا. ایک بحث ہے ہوا اور ہدایت. ہوا اور ہدایت. ہدایت قرآنی ہے، ہوا دلی ہے. خواہشات کو کہتے ہیں ہوا. میرے دل میں یہ آ گیا. مجلس کو دل کی مجلس مت بنائیے، حسین کی مجلس بنائیے. اگر دلوں کی مجلس بنائیں گے تو وہ ہوا ہو جائے گی، ہدایت نہیں ہوگی. ہدایت کیا ہے؟ جو حکم ہے. لَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد تو نے ان کے خواہشات پر عمل کیا. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کی طرف سے دو چیزیں تمہارے پاس سے نکل جائیں گی. ایک تو ولایت، میری ولایت سے، میرے ڈومین سے نکل جائے گا، یعنی میری مملکت سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا، اور میری نصرت بھی تجھے نہیں ملے گی. سرکار کو وارننگ دی جا رہی ہے، دیکھو دیکھو ہوشیار رہو، میری ولایت سے ہٹو نہیں. جیسے ہی تم نے یہودیوں کو مانا، مسیحیوں کو مانا، ان کو ولی مانا، میری ولایت تم سے ہٹ جائے گی. تو ذلت ہوگی کہ نہیں؟ نصرت کے مقابل میں خذلان. باعدتنی ذنوبی عن دور الوصال. مولا کا جملہ ہے اور اس پہ میں کام کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ کرے کچھ ہو جائے. دعائے صباح کا ایک ٹکڑا ہے. باعدتنی ذنوبی، پروردگار تو میرے قریب تھا، ہے بھی، میں رگے گردن سے قریب ہوں. یہ میں جو دور ہو گیا ہوں میری گناہوں کی وجہ سے. باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال. وصال کے گھر سے میں دور ہو گیا. وہ وصال کا گھر کیا ہے؟ عزت. ذلت جو ہماری ہے اس وصال سے ہٹ گئے ہم لوگ، اس لیے ذلت ہے. ہمیں دنیا بتا رہی ہے تم یہ کرو، وہ کر رہے ہیں، تم اٹھو، یہ کر رہے ہیں. تمہارے وطن کو ہندوستان کے کنٹری کا پرائم منسٹر گزشتہ مہینے جھاڑو لے کر کے جیسے ہی اپنے سامنے جھاڑو دی، سارا انڈیا صاف ہو گیا. آج صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آپ سے صلوات اللہ. میں گزارش کرتا ہوں ملیر ہر گھر میں یہ نیت کریں گے، گھر کے سامنے کو صاف کریں گے. ہم سٹی کا انتظار مت کیجیے. حکومت آپ ہیں، حکومت آپ ہیں. حکومت خود کی کیجیے، غیر کی حکومت قبول مت کیجیے. اپنے گھر کے سامنے راستے کو تو صاف کیجیے. ہر شخص، ہر مومن صاف کر لے گا تو پورا ملیر صاف ہو جائے گا. اتنا کچرا نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو احساس سے جدا کر دیا گیا ہے. ذلت میں ہیں پھر بھی سمجھ رہے ہیں عزیز ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بہت عزت ہے نا. اور بعض وقت کہتے ہیں باتوں میں، ہاں ہاں ایسا کریں گے تو میری عزت کا کیا ہوگا. او ہو آپ کی عزت کیا ہے بھائی؟ بوا بنا کے رکھا عزت کو.
قل العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مؤمنین کے لیے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے عزت چاہتے ہو اللہ کے پاس عزت۔ عزت کے معنی عربی میں غلبہ، اوورٹیکنگ، کسی کے انڈر میں نہیں رہنا، اوپر رہنا۔ اگر عزیز ہے تو اللہ ہے، عزیز ہے تو رسول ہے، عزیز ہے تو مؤمن ہے۔ ہم عزیز نہیں ہیں، اس کے معنی خطرناک ہو گیا نا۔ لاجک کو سامنے رکھے تو کیا ہو جائے گا، پریشانی۔ تو کیوں پہنچے اس منزل پر؟ سنیے اچھی طرح سے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم۔ یا اللہ قرآن، یہ جو تفرقہ ہے، یہ تفرقہ جو یہ پارٹی ہے ہماری، یہ مولائی ہیں، یہ ملنگی ہیں، یہ ڈھلنگی ہیں، یہ شبابی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ تفرقہ جو ہمارا ہوا ہے، یہ متفرق جو ہو گئے ہیں ہم لوگ، یہ کیوں ہو گئے؟ قرآن میری طرف سے نہیں ہے، اس لیے کہ علم کے آنے کے بعد بغاوت کا نام تفرقہ ہے۔ میرا سمجھنے کی کوشش کی، قرآن ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ نالج آنے کے بعد، لائٹ کھلنے کے بعد اندھیرے میں رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ لائٹ کو سمجھے ہی نہیں ہے یا لائٹ میں گئے نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اگر آپ کا اللہ ولی ہے تو آپ اندھیرے میں جو ہے ان کو نکال کر کے نور کی طرف لائیے۔ خود اندھیرے میں کیوں چلے گئے؟ کیوں چلے گئے بھائی؟ کس نے کہا آپ کو چلے جائیں؟ اندھیرے میں کیوں ہیں آپ؟ ایک مرحلے کو گزارنا ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ امید ہے کہ میں جس مرکز پہ گفتگو کر رہا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ رہیں۔ سرکار کے آنے سے پہلے بہت اچھی طرح سے مثال جو دے رہا ہوں قرآنی مثال ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ سچویشن آف عربین پیننسولا، بلکہ گلوب جس کو کہتے ہیں کہ گلوبل ویلیج، آج ہی نہیں دنیا بھی ویسے ہی۔ کیا سچویشن تھی، کیا حالات تھے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ فی ضلال مبین، ایک ہی لفظ میں ساری کیریکٹر کو بتا دیا۔ اٹر ڈارکنس، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، کوئی محبت نہیں تھی، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا تھا، جنگیں 100 سال سے جنگیں چل رہی تھیں، کوئی اصول نہیں تھا، جس کا کلہ اس کا اللہ، جس کے پاس مال ہوتا تھا وہ بٹورتا تھا، جس کو چاہتا تھا وہ اندر میں لے لیتا تھا، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا۔ کہ کب کی بات ہے؟ سرکار کے آنے سے پہلے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اس نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اس نعمت نے کیا کر دیا آپ کو؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ میرے ساتھ رہے مومنین، بڑے مزے کی چیز ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عجل۔ بعض الفاظ ہمارے پاس اس کا پرسپیکٹیو ادراک بہت محدود ہے۔ جیسے ہم رزق کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ روٹی پانی۔ زیادہ سے زیادہ سوچتا ہے پیٹ پیٹ پیٹ، اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں۔ جیسے رزق آیا ذہن میں ہمارے روٹی، نہیں بھائی روٹی ہی رزق نہیں ہے، علم بھی رزق ہے، شجاعت بھی رزق ہے، اور وحدت بھی رزق اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ یہ رزق ہے، رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ نعمتیں، زیادہ سے زیادہ روٹی پھر۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، پروردگارہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ کون سی صراط مستقیم؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے
نعمتیں نازل کی. ہمارا ترجمہ کیا ہوگا؟ جن پر تو نے روٹی نازل کی، جن پر تو نے مسکا نازل کیا، جن پر تو نے بوٹی نازل کی. روٹی بوٹی سے زیادہ ہم نعمت سمجھتے نہیں ہیں. نعمت سمجھنا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ولایت ایک ایسی نعمت ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ولایت ہے وہ نعمت، وہ بھی اتممت علیکم. سب نعمتیں چھوٹی. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. ابراہیم پر چھوٹے چھوٹے امتحان لیے گئے مگر ابراہیم پاسنگ مارکس نہیں لائے. پاکستان میں پاسنگ مارکس 30%. اب ذرا سا آئیے یوروپ میں 50 سے زیادہ ہونا چاہیے. اور جاپان میں اگر آپ کا ایوریج 80% ہے تو سروائیول آپ کا ہے، ورنہ جو ہے سوسائٹی میں جاپانی کی طرح سے زندگی بسر نہیں کر سکتے. معیار بدلا. تو یہ کیا ہے؟ پاسنگ مارک کا نام نہیں ہے. اتم. اتم کے معنی ابراہیم نے پورے مارکس لیے. چھوٹے امتحان میں بھی 100%، بڑے امتحان میں بھی 100%. اتم کے معنی ٹوٹل. چھوٹی چھوٹی نعمتیں ایک طرف، غدیر مکمل نعمت ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ. اسی کی طرف اشارہ ہے. صراط الذین روٹی بوٹی کی نعمت نہیں. سب سے بڑی نعمت رہبری کی نعمت. کس کے ہاتھ میں دی؟ معصوم کے ہاتھ میں رہبری دی کہ دیکھو عصمت پہلے دے رہا ہوں، علم پہلے دے رہا ہوں، شجاعت پہلے دے رہا ہوں، حسن پہلے دے رہا ہوں، پہلے فضیلتیں دے رہا ہوں. اس کے بعد کہہ رہا ہوں ان کو فالو کرو، ان کو فالو کرو. یہ تمہارے ایگزامپل ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے رہبری کا تاج سر پہ پہنا دیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مسلمان ہر روز پڑھ رہا ہے. ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ مغضوب و ضالین کو سمجھا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب میرے پاس کوئی اور مثال نہیں ہے. 59 مسلم کنٹریز ہیں. 59 مولا نے وصیت کی ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو. خوبصورت اللہم صلی اللہ. صلوات پڑھیے تو اچھی طرح سے پڑھیے انشاءاللہ. اللہ مولا نے وصیت میں ایک ٹکڑا فرمایا ہے. علیکم قرآن القرآن 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 القرآن. 2 مرتبہ کہتے قرآن قرآن قرآن. مولا مولا علی علی علی. تجھ پہ ہزاروں جانے قربان. جب تو بول دیتا ہے تو وہ حرف آخر، پھر اس کے اوپر کوئی کلام نہیں مگر کلام پروردگار ہے. یا علی فرما رہے مولا کے چاہنے والا ماشاءاللہ نام لیتے ہی ایسے جیسے مرجھائے ہوئے پھول پر شبنم گر گئی ہے. علی کا حقیقت یہی ہے. ہمارے پاس اس گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس گھر سے رابطہ بہترین رابطہ ہے، لیکن معرفت کے ساتھ ہو. توجہ کا طالب ہوں. معرفت کے ساتھ ہو. اگر معرفت کے ساتھ نہیں ہے تو صرف ہمارا 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں. سنا ہے محاورہ؟ نہیں سنا ہے.
شاید آج کل محاورے سب بدل گئے. 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں. ساس جو ہے داماد کے وارنے کے لیے پوری تھان کی تھان 100 گز لائی. جب کاٹنے کا زمانہ آیا تو 1 گز بھی نہیں کاٹا. ہم بھی بہت مزے میں وارتے ہیں مگر جب کاٹنے کا نہیں کاٹتے. 100 گز وارتے ہیں مگر 1 گز بھی ہم کاٹتے نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں علیکم 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 قرآن 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 لا تسبقکم عمل بہی غیرکم. بیٹا ہوشیار، بی کیئرفل بی کیئرفل، بہت ہوشیار رہو. اس پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. قرآن اصول ہیں، ان اصولوں کو کوئی بھی لے سکتا ہے. جو اصولوں کو لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تم قرآن کے اصول کو ہٹ جاؤ، لاکھ کلمہ پڑھتے رہو جی کچھ بھی نہیں ہوگا. اصولوں کو کس نے لے لیا؟ G20 G8 5+1. ہم تو 1+5 کے ماننے والے ہیں جی. 5+1 سب متحد ہو گئے. G20 اب تک M59 کیوں نہیں ہے؟ اسی کی آواز دے رہا تھا جو قرآنی آواز تھی. خمینی اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ آواز قرآنی ہے، دبنے والی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. 59 مسلم کنٹریز میں ہر ایک جو ہے کون ہے ولی سرپرست؟ یا یہودی یا مسیحی. ایک ہی ہے کہہ رہا کہ ہمارا سرپرست علی ہے اور اللہ ہے اور رسول ہے. وہ کنٹری کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف ایران. زندہ آباد. بہت کمیاں ہیں، بہت کچھ بڑھنا ہے، بہت مقدمے کو طے کرنا ہے، لیکن جو ہے مثال پیش نہیں کر سکتا. دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی. لاکھ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضور خانہ کعبہ میں مجمع کو جانے سے پہلے ابرہا نے پہلے ایک مندر بنایا، سب کو بلایا، وہاں سے بہتر ہے، مگر لوگ وہیں جاتے تھے. جب جاتے تھے تو کہا کہ اب تو یہ آتے ہی نہیں ہے، اس کو ڈھا دو. تو معلوم ہے کعبے کے مقابل میں ایک کعبہ بنایا جاتا ہے. یہ داعش. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ داعش یہ ISIS حق کے مقابل میں، کعبے کے مقابل میں آنے والے مندر کا نام ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. اور جب مندر آئے گا تو ذلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارے علماء سنی علماء سب کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پھر ساری دنیا میں کیوں جھنڈے چڑھ رہے؟ حتیٰ عرفہ میں بھی جھنڈا لگا، اس کی فوٹو ساری دنیا میں گئی. کس کا؟ ISIS کا جھنڈا وہاں تک کیسے پہنچا؟ ضرورت نہیں، پوری کنٹری. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب سمجھ میں آیا. مولا نے جب چھٹے امام نے کے سامنے کا آیا کہ کہنے لگا مولا بہت چاہتا ہوں، I love you. جی آج کل بہت ایزیلی کہتے ہیں بچے I love you I love you I love you I love you I love you. ایزی ہو گیا، اتنا ایزی ہو گیا اور بیچاری سیدھی سادھی پھندے میں آ جاتی I love you. مولا بہت چاہتا ہوں. مولا نے کہا ہاں چاہتے ہو ہم سے محبت رکھتے ہو، کل سے مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے. ولایت اہل بیت ایک ایسا راستہ ہے جس کے طے کرنے کے بعد خوشیاں ہیں، پہلے میں ہے کہہ گیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جب تک انقلاب نہیں آیا تو میں سمجھا نہیں تھا حدیث کو، اب سمجھ میں آیا بھائی.
ادھر انقلاب آیا، 8 سال کی جنگ، یہ پابندی، وہ پابندی، وہ گڑبڑ، یہ گڑبڑ. اب دیکھیے داعش لائے بھی، پیٹرول اتنا سستا ہو گیا، 5 سال پہلے کا جو $80 کا بیرل تھا اب وہ ہو گیا. کس پر حملہ ہے؟ کہ ہر طرح سے حملہ کرو، اقتصادی حملہ. ارے بھائی تم حملے کرتے رہو، اللہ کی طرف سے جس پہ تائید ہوگی. یہ حملوں کا جواب ترمیہم بحجارۃ من سجیل. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. امام میں حسین علیہ السلام نے مدینے میں کیوں جنگ نہیں کی بھائی؟ مدینے میں ذرا سا بات، جیسے جنگ خندق جو ہوئی مدینے میں ہوئی نا، پہلو میں مدینے کی خندق کھودی گئی، وہیں پہ کر دیتے، سب لوگ جمع ہوتے، ہاؤش کہتے، تکبیروں کو سب کو جمع کرتے. یا مکے میں گئے تھے، مکے میں آواز بلند کرتے. مولانا نے کہا نا، مجھے ہاؤش کا انقلاب نہیں چاہیے، مجھے وہ انقلاب چاہیے کم ہوں زیادہ پہ چھائیں. کم ہوں جو صدیوں پہ چھائیں. آؤ تو میرے پاس وہ آ سکتا ہے جو چراغ کے بجھنے کے بعد بھی نہ اٹھے. سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ ہے ولایت. اسی لیے کہا اس کی محبت صرف مؤمن کے دل میں ہوتی ہے. ان للحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین. حسین کے لیے مومنین کے دل میں ایک حرارت ہے. ادھر حسین، یا اللہ کتنا بڑا مجمع میرے سامنے، کتنے لوگ ہیں. حسین کیوں رو رہے ہو؟ ارے باپ کے لیے روتے ہوئے بھی ذرا شرماتے ہو، کون ہے پہلو میں کون نہیں ہے، ذرا سا منہ تو نہ بناؤ. لیکن حسین کوئی کچھ کر لے مگر مجھے رونا ہے، میرا چہرہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مجھے رونا ہے. اس لیے کہ اس نام میں وہ مظلومیت ہے جس کے ساتھ میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلتے ہیں. ارے جب بھی پانی آتا سید سجاد کربلا کا رخ کرتے، السلام علیکہ یا ابتا. جب بھی پانی آتا، جب بھی پانی آتا، 1-2 مرتبہ نہیں، 35 سال زندہ رہے، جب بھی پانی آیا، ہاں بابا، اے میرے پیاسے بابا. اب ایک روایت میں نے دیکھی ہے 20 سال تک جب بھی کھانا بھی آتا تھا کربلا کا رخ کرتے تھے، بھوکا بابا. اجرکم علی اللہ. البکاؤن 5، 5 باقی کہتے ہیں عربی میں رونے والے کو، بکا کہتے ہیں زیادہ رونے والا. البکاؤن 5، 5 زیادہ رونے والے ہیں. ایک آدم توبہ کے لیے، دوسرے نوح قوم کی ہدایت کے لیے اتنا گریہ کیا نوحہ سے نوح ہو گیا، اور تیسرے یعقوب یوسف کی جدائی میں ایسے روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. چوتھی رونے والی میری شہزادی بابا صبت علیہ مسا. صبت علی مصائب والنار. صبح ہوئی بابا، شام ہوئی بابا، 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، چلی گئی. کیوں چلی گئی؟ کہ بابا 5واں رونے والا سید سجاد. منہال کہتے ہیں کربلا کے بعد میں پرسہ دینے کے لیے گیا
مولا کے بیت الشرف کے قریب سے گزرا، پرنالے سے پانی گر رہا تھا، میں نے ابا کو سمیٹا، کسی نے کہا نہ یہ پانی نہیں ہے، یہ تیرا مولا رو رہا۔ منہال پریشان ہو جاتے ہیں کہ انسان اتنا گریا۔ چھت پہ گئے، کیا دیکھا؟ مولا کے سامنے وضو کے لیے پانی ہے، بے اختیار رو رہے ہیں، پانی مضاف میں تبدیل ہوا، پھینک دیا گیا، پھر دوسرا پانی آیا، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ ہم بھی جاتے ہیں نا، پرسے کو کسی کا انتقال ہوا، رشتہ دار کا، پہچاننے والے کا، جاتے ہیں، مجھے تو پرسہ بھی دینا نہیں آتا، زیادہ زیادہ خدا صبر دے آپ کو، فاتحہ پڑھے وغیرہ، مگر اس گھر کو پرسہ کیسے دیں جس گھر سے 72 لاشیں نکلے ہوں، جس گھر کی بیویاں در بدر پھرائی گئی ہوں، اس گھر کو پرسہ کیسے دیں؟ منہال کہتے ہیں سلام کر کے بیٹھ گیا، اور مولا کی حالت دیکھ کر میں بھی روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ذرا سنبھل کے بولا، میں نے کہا مولا کب تک روئیے گا؟ مولا پہلو بدلے، اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے، لیکن اتنا رویا، اتنا گریہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ منہال میرے گھر کا، میرا گھر پورا میرے سامنے برباد ہو گیا۔ پورا گھر میرا برباد ہو گیا۔ منہال میں نہ روؤں تو کون روئے؟ منہال بے اختیار روتے ہیں۔ 1400 سال بعد میں نقل کر رہا ہوں تو رو رہے ہیں۔ خود جو مولا کے مصائب دیکھ رہا وہ کیسے نہیں روئے گا؟ روتا رہا، پھر بھی چاہتا تھا مولا کو تشفی کے جملے کہیں۔ مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے تھے شہادت شرف ہے، شہادت عزت ہے۔ مولا پہلو بدلے، منہال شہادت شرف ہے، لیکن ماں بہنوں کا ماں بہنوں کا بازاروں میں میری بہن تیری چادر اللہ سلامت رکھے، تیرا چہرے پر نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ دیکھیں کس طرح سے پورے کربلا جب بھی کوئی عالم مجلس پڑھتا ہے تو کسی بھی معصوم کی کربلا پہ ختم کرتا ہے۔ جو بھی مجلس پڑھتا ہے کربلا، جو بھی مجلس پڑھتا ہے اختتام یعنی کربلا انتہا۔ لیکن سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا مولا تکلیف کہاں ہوئی؟ مولا تکلیف کہاں ہوئی؟ مولا نہیں کہتے تھے کربلا، کہتے تھے اچھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، ہمارے انہی آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، ہماری ذلت کی زندگی کو عزت سے بدل دے، نعمت ولایت کی معرفت عنایت فرما، الہ اس ولایت کے تحت عزت و غلبہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو
تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے، پروردگارہ ہمیں امام کے حکومت کے قابل بنا دے، مولا کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔